السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، ایک عظیم معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والی یہ کتاب ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے، سینوں میں محفوظ کی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، آیات کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ شے مطلوب ہے۔ یعنی ایسی چیز ہے جو ہر شخص سے مطلوب ہے۔ یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ صرف تلاوت پہ اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھے، اس کی تفسیر بھی پڑھے اور اس میں غور و فکر بھی کرے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس میں غور و فکر کیجیے اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا آج کے اس درس کے اندر کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اگرچہ ایک دن میں مختصر ہی تلاوت کیوں نہ کریں، چند آیات ہی آپ تلاوت کیجئے، ایک صفائی آپ پڑھیے، آدھا صفائی آپ پڑھیے، آپ پانچ آیت ہی آپ پڑھیے، لیکن پڑھنے کا معمول بنائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا اور قرآن کا تعلق ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ رمضان بیتے ہوئے یہ دوسرا شوال کا مہینہ ختم ہو گیا، ذوالقعدہ میں ہمیں، ایسا نہ ہو کہ پھر اگلے رمضان میں ہی ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جمعہ کو پڑھیں تو پھر جمعہ کو ہی قرآن ہاتھ کو لگائیں۔ نہیں، قرآن مجید سے ربط، تعلق ہمیشہ ہونا چاہیے، روزمرہ کا ہونا چاہیے، ہر آن ہر لمحے ہونا چاہیے۔ بعض سلف کے اقوال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے سلف قرآن مجید کو لے کر کس قدر یعنی ان کے نزدیک قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، قرآن مجید سے تعلق، اس کی اہمیت اسلاف کے ہاں کیسی تھی۔ آئیے دو تین چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، قرآن مجید روزانہ پڑھیے، تھوڑا ہی پڑھیے، تھوڑی ہی تلاوت کیجیے، چند آیات ہی پڑھیے، لیکن ڈیلی پڑھنے کا معمول بنائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن بیان فرماتے ہیں، ما يمنع احدكم اذا رجع من سوقه او من حاجته فاتكى على فراشه ان يقرأ 3 آیات من القرآن۔ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بازار سے آئے، اپنی ضرورت کو مکمل کرے، گھر پہ آ کے ٹیک لگا کے بیٹھے اور وہ قرآن مجید کی 3 آیت تلاوت نہ کرے؟ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو تم کو قرآن کی 3 آیت تلاوت کرنے سے روکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان آئے گھر میں، آپ بازار سے آئے ہیں، آپ کوئی اپنی ضرورت مکمل کر کے آئے ہیں، گھر پہ آپ بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تکیے کا ٹیک لگائے ہوئے ہیں، دیوار سے آپ نے ٹیک لگایا، صوفے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام کرنے کے لیے ہیں، آپ اٹھائیے قرآن مجید، 3 آیت ہی پڑھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ موقوف روایت ہے لیکن یہ صحیح ہے، امام دارمی رحمۃ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر بازار سے آؤ، کوئی ضرورت پوری کر کے آؤ، 3 آیت ہی پڑھو، لیکن پڑھو تو صحیح۔ کون سی چیز ہے جو تمہیں قرآن مجید پڑھنے سے روکتی ہے؟ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر معروف و مشہور ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے، اس کے معانی اور مطالب کو، شان نزول کو سمجھنے کے لیے بڑی عظیم کتاب ہے تفسیر ابن کثیر۔ اردو زبان میں بھی ترجمہ ہے، مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرہوا ان یمضی علی الرجل یوم لا ينظر فی مصحفہ، یعنی لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے، کون ناپسند کرتے تھے؟ سلف صالحین اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ انسان کے اوپر، یعنی انسان کا ایک دن بیت جائے، گزر جائے اور وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، یعنی ایک دن بغیر قرآن کو چھوئے ہوئے یا اس کی تلاوت کیے ہوئے گزر جائے۔ اسلاف اس کو ناپسند کرتے تھے، سلف صالحین اس کو ناپسند کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کو تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑی معروف و مشہور علامہ گزرے ہیں،
بیان فرماتے ينبغي للإنسان أن يجعل له في كل يوم حزبا معينا من القرآن يحافظ عليه. ہر شخص کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ روز آنا کا یہ معمول بنا لے کہ مجھے روز آنا ایک حزب مطلب چند آیات یا چند صفحے تلاوت کرنے کا معمول بنا لے کہ مجھے پڑھنا ہے. یہ روز آنا کا ہر انسان کو چاہیے کہ معمول بنا لے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کو نور علی الدرب جو ایک برنامہ جاتا ہے یہاں سعودی عربیہ کے اندر، اس میں ذکر کیا گیا اور اس کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ اسلاف کا طریقہ رہتا تھا، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہوتا. وہ قرآن سے صرف رمضان میں تعلقات قائم نہیں کرتے، صرف رمضان میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، یا قرآن کی تلاوت ترجمہ تفسیر صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرتے. رمضان میں اور مزید تلاوتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اور زیادہ شوق، رغبت اور جذبے کے ساتھ پڑھتے تھے. لیکن دیگر ایام میں بھی قرآن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوا کرتے تھے، قرآن برابر تلاوت کیا کرتے تھے، اس میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے. یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والقرآن حجۃ لک او علیک. قرآن یا تو آپ کے خلاف حجت بنے گا یا آپ کے حق میں حجت بنے گا. فیصلہ آپ کیجئے، آپ کے خلاف حجت بنے یا آپ کے حق میں حجت بنے. ہر آدمی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اس لیے قرآن کو پڑھیے، تلاوت کیجئے. اور میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت کریں تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر تلاوت کریں. اس وقت تلاوت کرنے کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، وہ آپ کو موبائل کے ذریعے سے یا آپ زبانی تلاوت کریں وہ مزہ نہیں ہے. اس لیے اسلاف کا یہ طریقہ ہے. اگرچہ آپ حافظ قرآن ہے، اگرچہ وہ صورت آپ کو یاد ہے، وہ حزب یاد ہے، وہ جگہ آپ جہاں سے پڑھنا چاہتے وہ یاد ہے آپ کو، پھر بھی آپ پڑھیے. اس لیے کہ دیکھ کر پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، دیکھ کر پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ دیکھ کر پڑھیں، ورنہ موبائل سے پڑھ سکتے ہیں یا اسی طریقے سے آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اگرچہ تھوڑا ہی صحیح، اگرچہ چند آیات ہی صحیح، ایک حزب ہی صحیح، ایک صفحہ ہی صحیح، ایک رکوع ہی صحیح، لیکن پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. قرآن سے تعلقات قائم رکھیے. ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کو بالائے طاق رکھ دیں، قرآن کو جزدان اور اسی طریقے سے طاقوں کی زینت بنا دیں. نہیں، قرآن کا تعلق ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل قرآن میں سے بنائے، مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں سے بنا دے، مجھے اور آپ کو قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.